یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يجزون الا ما كانوا يعملون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں ایمان نہ لائیں گے ان پر، اور اگر دیکھیں راستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائیں گے اس کو اپنے لیے راستہ، اور اگر دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرا لیں گے اپنا راستہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور ان سے بے خبر رہے۔ اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، برباد ہو گئیں ان کی محنتیں، وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ عمل کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا وہ حصہ مذکور ہوا جس میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور پھر اپنا دیدار کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اشتیاق ظاہر فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دیدار ممکن نہیں، اور پھر تجلی ڈال کر ان کی تسلی کرا دی گئی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے آپ کو تورات عطا فرمائی، اور آپ اس کتاب کو اور اس تورات کو لے کر خود بھی اس پر عمل کیجئے اور اپنی قوم کو بھی اس پر عمل کرنے پر آمادہ کیجئے۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے شریعت کا دیا جانا اور مستقل کتاب کا دیا جانا مذکور تھا ان آیات میں، اور درمیان میں یہ دو آیتیں ہیں، اس کے بعد قصے کا اگلا حصہ مذکور ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ رب العزت نے انجام کے طور پر ذکر فرما دیا کہ ایسے لوگ آپ کی قوم میں موجود ہوں گے جو حق سے انکار کریں گے، اور وہ انکار تکبر کی راہ سے ہوگا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، جس وجہ سے وہ گمراہی کے راستے کو اپنا راستہ بنائیں گے، اور حق انہیں اگر دکھایا جائے تو اس حق پر نہیں آئیں گے۔ فرمایا گیا کہ میں اپنی آیتوں سے ان کو پھیر دوں گا جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔ اللہ رب العزت نے شریعت کو اس لیے نازل فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو اس لیے مبعوث فرمایا کہ اللہ کی اس شریعت پر، احکامات پر عمل کیا جائے، اور اس عمل کرنے کو فرمایا کہ زمین پر امن قائم کرنا ہے، اور زمین پر رحمت اور فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان احکامات کو پورا کرنے سے متوجہ ہوگا۔ اور اگر ان احکامات کو چھوڑ دیا جائے تو اس کو قرآن مجید نے فساد فی الارض فرمایا، زمین پر فساد کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، یہ فساد بھی اور فساد کرنے والے بھی ناپسند ہیں۔ تو فرمایا کہ میں ان کو پھیر دوں گا حق کی طرف سے، یعنی ان کے دلوں کو جو تکبر کی راہ سے اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں۔
اللہ کے احکامات کا انکار کرنا اس کو تکبر فرمایا گیا، اور تکبر کا معنی ہے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ثابت کرنا اور اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنا۔ تو فرمایا اللہ کے احکامات کے مقابلے میں یا اللہ کے احکامات کو جھٹلانا، ان کی تکذیب کرنا، ان کی تکفیر کرنا اور اپنی رائے کو مقدم رکھنا، یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم اس پر عمل نہیں کر رہے، ان کو سچا نہیں مان رہے، تو ہماری رائے معتبر ہے اور ہم بڑے ہیں، ہماری سوچ اور فکر بڑی ہے۔ اسی کو تکبر فرمایا گیا کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس کے آگے تکبر، اپنی بڑائی نہیں چلتی، بلکہ اللہ رب العزت کے فرمان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا ہوگا، سر تسلیم خم کر دینا ہوگا۔ اور اگر دیکھ لیں نشانیاں ساری کی ساری، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے اس انکار کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے حق کی طرف سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ آگے فرمایا اگر وہ دیکھ لیں ہدایت کا راستہ تو اس ہدایت کے راستے کو اپنا راستہ نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ ان کے دل میں تکبر ہے اور اس ہدایت کے حق کے راستے کا انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اور اگر دیکھیں راستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرا لیں گے اپنی راہ، یعنی گمراہی کے راستے کو وہ اپنا لیں گے لیکن حق کے راستے پر نہیں آئیں گے۔ آگے اس کی وجہ بیان کر دی آیت کے اگلے حصے میں کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا اور ہمارے احکامات سے غافل اور بے خبر ہو گئے، تو اس لیے یہ معاملہ ہو گیا کہ حق سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور گمراہی پر انہیں ڈال دیا۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹ جانا، انکار کیا تکبر کی راہ سے، اور آخرت کی ملاقات کو بھی انہوں نے نہیں جانا، اس کا بھی انکار کر دیا، یعنی آخرت میں اللہ رب العزت کے حضور میں ہر شخص نے پہنچنا ہے اور اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اس چیز کے یقین کو انہوں نے نہیں مانا، اس پر یقین نہیں کیا، تو فرمایا سارے کے سارے اعمال ان کے برباد ہو گئے، غارت ہو گئے۔ یعنی دنیا کے اندر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے اچھے اعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ اعمال ان کے غارت اور برباد ہو جائیں گے جب وہ آخرت میں اللہ کے حضور میں پہنچیں گے۔ وہی بدلہ پائیں گے جو عمل کرتے تھے، یعنی برا عمل کرتے تھے، گمراہی کے راستے پر چلتے تھے، تو اسی کا ہی اجر وہ پائیں گے، اسی کی سزا انہیں آخرت میں اللہ کی طرف سے دی جائے گی۔ آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ تکبر کے کیا نقصانات ہیں؟ تکبر کا معنی جیسے تفسیر کے اندر بیان ہوا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے خیالات کو اور اپنے نظریات کو دوسروں کے مقابلے میں بڑا سمجھنا، اور فرمایا کہ بڑا اپنے آپ کو وہ سمجھے کہ جو ہر لحاظ سے بڑا ہو اور اس سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہ ہو، اور فرمایا کہ انسان میں تو ایسی چیز نہیں، یہ تو ایک کمزور مخلوق ہے اور ضعیف مخلوق ہے۔ تکبر سے مراد یہ ہے کہ آیت الہی سے انکار ان لوگوں نے کر دیا تھا، تو اللہ رب العزت اپنی آیتوں سے انہیں پھیر دے گا، یعنی ان کی سمجھ اور فہم کو پھیر دے گا، وہ قرآنی آیات کے سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گے اور توفیق ان سے سلب کر لی جائے گی۔ یعنی تکبر اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور افضل سمجھنا بہت ہی بری خصلت ہے، جس کی وجہ سے حق کو سمجھنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ جو شخص اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی عقل اور فہم سلیم نہیں رہتی، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اور احکامات کو سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے، نہ اسے قرآنی آیات کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق ہوتی ہے، اور نہ آیات قدرت میں یعنی کائنات کی چیزوں پر غور اور فکر کرنے کی عادت اس کو ملتی ہے، توفیق اس کو ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتی۔ تفسیر روح البیان میں فرمایا گیا کہ تکبر ایسی بری خصلت اور بری عادت ہے کہ جو علوم ربانیہ کے حاصل کرنے میں پردہ اور حجاب بن جاتی ہے، اس لیے کہ علوم ربانیہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حاصل ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف
عاجزی اور انکساری کی صورت میں متوجہ ہوتی ہے، تکبر کی صورت میں نہیں ہوتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔